سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد امام مہدی علیہ السلام کے نام سے تم سب واقف ہیں، احادیث میں ان کے ذکر بھی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بتایا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب بہت زیادہ فساد پھیل چکا ہوگا دنیا کے اندر، افراتفری ہوگی، کوئی سمجھ نہیں آئے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، کون حق پر ہے، کون جھوٹا ہے۔ عجیب عالم ہوگا دنیا کے اندر۔ دین مذاق بن چکا ہوگا، دین کی سمجھ لوگوں میں اپنی اپنی مرضی کے مطابق ہوگی، ہر آدمی اپنے دین کو بہتر اچھا سمجھے گا، اختلافات بڑھ چکے ہوں گے، جھگڑے خوب ہوں گے، اپنی اپنی مساجدیں ہوں گی، اپنی اپنی تفاسیر ہوں گی، اپنے اپنے بیان ہوں گے۔ تو پھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ بعض حدیث میں آتا ہے آپ رہیں گے دنیا کے اندر اور یہ سمجھیں کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ پلٹ آیا ہوگا، سکون، راحت، صاف، بے چینی ختم، اسلامی اسلام الحمدللہ، آئیڈیل چیز ہے اسلام کی، الحمدللہ اصل اسلام۔ امام مہدی علیہ السلام دین لے کر آئیں گے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، کچھ اس کی گفتگو کریں، تھوڑا سوچیں، اس کا کوئی ضرور تو نکلنا چاہیے نا، کیونکہ اصلاحی بات ہوگی الحمدللہ، کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی مفیدی باتیں کروائے ہمیں، نیت کر لیں عمل کی، سارے بھائی کرتے ہیں، اس کے بغیر نہ بیٹھیں، پھر فائدہ نہیں ہے۔ جس سے کہانی سننے کے لیے آئے تو بیدو چلا جائے، اس کے لیے کوئی فائدہ کچھ نہیں۔ جب بھی جائیں مسلم سے نیت کر کے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سنوں گا تو اس پہ عمل بھی کروں گا۔ کرتے ہیں سب؟ اس میں برکت ہوتی ہے، یاد رکھیں، مجھے فائدہ ہوگا بڑا زبردست۔ آپ کی نیتیں صحیح ہوں گی، پھر مجھے نئے نئے خیالات آئیں گے آپ کو بتانے کے لیے۔ یہ فیض تو آپ کو چل رہا ہے، جس ارادے سے آپ آئیں گے اللہ وہی چیزیں پھر پیدا فرما دیتے ہیں۔ وہ پیاسا آئے گا تو اللہ اس کے لیے کنویں کھود دیتے ہیں، چشمے بنا دیتے ہیں، بارشیں لے آتے ہیں،
تالاب بنا دیتے ہیں، دریا نکال دیتے ہیں، سمندر بہا دیتے ہیں. مجھے کوئی پیاس ہی نہیں، ہم تو کوئی ضرورت ہی نہیں پیاس کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈرافٹ کر دیتے، ختم کر دیتے ہیں، معاشی بقا کرتے ہیں. کہتے ہیں پیاسی ان کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی کوئی. اگر آپ پیاسے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ وہ باتیں کروا دے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور آپ کی وجہ سے میرا کام بھی بن جائے گا. پھر نیت کر لیں گے، دفعہ کرتے ہیں بھائی کہ عمل کریں گے ان باتوں پہ. تو امامت علیہ السلام تشریف لائیں گے، بڑے سکون کی ہر چیز ہوگی، اسلام اسلام ہوگا. اب یہ ہم سوچیے ذرا، وہ کون سا اسلام لائیں گے؟ پھر کون سا اسلام؟ مسجد نہیں ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد، وہ دیکھو کونے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں. ان کو ہماری پرواہ نہیں ہے، ان کی پرواہ نہیں. بس حالانکہ مست بیٹھا ہے نا. دیکھیں اتنی بڑی مسجد ہے، اوپر کچھ ہو رہا ہوگا، سائڈ میں کچھ ہو رہا ہے. ابھی چلو ابھی یہاں نہیں پڑھتے ہیں، چلو جی 2 قدم چلیں، یہ بھی ایک مسجد آ گئی. نہیں جی ادھر نہیں، ادھر چلتے ادھر چلیں. مسجدوں میں کمی ہے بھائی. تو امام میں نے کون سی مسجد، جامع مسجد بنانی ہے آگے، اسلام آ جائے گا. کتاب قرآن دیکھیں، پڑھیں، رنگ برنگے قرآن، یہ ادھر یہ دیکھیں ساری تفاصیل ساری وہ پڑھ رہے ہیں سب. وہ کون سی کتاب لے کے آئیں گے جو آج نہیں ہے؟ سبحان اللہ. وہ نئی کتاب لائیں گے. وہ امام مہدی علیہ السلام تو اسی شریعت میں جو خاتم الرسول لے کر آئے تھے، شریعت سے 1 انچ کی کمی نہیں ہوگی. ان کو تو چھوڑیں آپ، ان کے بعد جو آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو نبی ہیں، جلیل القدر نبی، وہ بھی اسی شریعت پہ چلیں گے جو اللہ کے نبی شریعت لے کر آئے، اسی سنتوں پہ عمل کریں گے. کتاب تو کوئی آئے گی نہیں. فتنے تو آئیں گے، کتاب کوئی نہیں آئے گی. فتنے آئیں گے کہ جی میں بھی نبی میں بھی نبی. وہ تو یہ تو بلبل کی طرح اٹھتے جائیں گے چیزیں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے نا. شیطان تو اپنے کام کرتا رہتا ہے نا زمانے کے اندر. تو جب مسجد بھی پڑھی ہیں ہمارے پاس، قرآن بھی پڑھا ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، نماز پڑھتے ہیں، سنت کے لباس پہنے ہیں، آپ نے داڑیاں رکھی ہیں ماشاءاللہ، ذکر کی مجلس سکی. ابھی سب نے کتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے الحمدللہ، اعلان ہوا ہے، اور کتنی اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. بھی کیا نقصان ہے؟ امام مہدی کیا کریں گے لا کے؟ کون سا دین ہے وہ جو لے کر آئیں گے تو ایک دم کایا پلٹ جائے گی، سکون آ جائے گا، روشنی آ جائیں گی، راحت آ جائیں گی؟ وہ کون سا اسلام ہے؟ ظاہر ہے جو اسلام آپ لا رہے ہیں تو آج وہ اسلام نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. منا ضرورت ہی نہیں ہے امام مہدی کے آنے کی، سب کچھ تو موجود ہے. بھری ہوگی مسجد اندر، رنگ برنگ کے شکلیں بیٹھی ہوں گی آپ کے سامنے مسجد میں ماشاءاللہ. کہیں عورتیں بھی ہوں گی بیٹھی اوپر نیچے، کہیں اپنی اپنی مسجدیں چل رہی ہوں گی، اپنے اپنے رنگ ہوں گے مسجدوں میں. جمعہ جمعہ پڑھتے ہیں، رمضان آ گیا، اور دیکھیں ہر جمعہ بھرے پڑے ہوں گے. اب تو اتنے ماشاءاللہ شروع ہو گیا معاملہ، پھر جگہیں بند اور ٹکٹیں اور یہ اور سب. نہ حج کی کمی ہے، نہ عمروں کی کمی ہے، نہ نمازوں کی کمی ہے، نہ تبلیغوں کی کمی ہے، نہ ذکروں کی کمی ہے. یہ کون سا دین لے کے آئیں گے وہ ایک دم تبدیلی آ جائے گی؟ It's a question. تو آج ہمیں پتہ چل جائے کہ امام مہدی دین لے کر آئیں گے، واقعی دین لے کر آئیں گے، تو ہم سب نیت کریں کہ ہم ابھی سے الحمدللہ آج ہی سے اس دین پہ چل پڑیں. بولے سبحان اللہ. ظاہر چیزیں انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہے امام مہدی؟ یہی نہ ہو کہ آج سے ہم چلنا شروع ہو جائیں، ان کی جماعت میں مل جائیں. کس سے کہتا ہوں، خود فون آیا جائے، آ جاؤ تم تو میری جماعت آؤ، میرے ساتھ ملو. تم کہاں بیٹھے ہو بلٹن کے اندر؟ فون کا زمانہ ہے، اب تو میسج دے دیں گے، ٹیکسٹ میسج کریں گے، مجھے بھی آپ کو بھی. بھائی تو کیا کر رہا ہے بھائی زید فلاں کیا کر رہا ہے؟ بھائی آؤ نا، میں تو آ چکا ہوں، تم تو میری جماعت ہو. ہنسنے کی بات نہیں ہے، بستر باندھ کے رکھیں. پریکٹس تو ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ، جاتے نہیں جماعت میں، ہاں اتنے دنوں کے لیے گئے، اتنی پریکٹس تو پوری ہے ہماری. بس کال آنے والی بات ہے. اس وقت کال آئے گی جب وہ اسلام جب لائیں گے اس اسلام کے لیے. لیکن آج سے ہم اس اسلام پہ شروع ہو جائیں، ایک بات تو ظاہر ہوگی دوست، یہ تو ماننی پڑے گی آپ
کہ یہ اسلام نہیں ہوگا آج والا جو وہ لے کر آئیں گے. بولو سبحان اللہ. یہ تو آج ہم ماننی پڑے گی بات. یہ جو آج ہم پریکٹس کریں اس کے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں امام مہدی سے, بالکل. ڈیفینیٹلی کوئی اسلام جو وہ لا رہے ہیں نا وہ اسلام اور اس اسلام میں فرق ہے. کیوں؟ جتنا ذلیل و خوار آج مسلمان ہیں شاید کبھی نہیں ہوا ہوگا. جتنا پستی میں, ذلالت میں, کمینگی میں ڈوبا ہوا انسان آج ہے, جس سے اللہ تعالیٰ سبحانہ کو جو سب سے گندی چیز, بری چیز لگتی پوری کائنات میں, سب سے نفرت والی چیز پتہ ہے آپ کو کیا چیز ہے؟ یہ دنیا. آج مسلمان غرق ہے اس دنیا کے اندر. پاؤں سٹاپ کہتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک, ہیڈ ٹو ٹو فل. کسی رنگ میں بیٹھا ہو, صوفی صاحب ہوں, فلاں صاحب ہوں, یہ صاحب ہوں, بس نیم اٹ, کچھ بھی شکل صورت ہم نے اختیار کی ہوئی ہو, کوئی عمل ہمارا, میں پھر باتیں سچی نکلتی ہیں میرے منہ سے, برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, بٹھایا مجھے بولنے بھی دیں. بھائی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی رنگ انسان آج ہے, کسی مکانہ کعبہ مدینہ منورہ مسجد تو آئی کچھ نہیں, مقدس سے مقدس جگہوں پہ چلے جائیں, اسی انداز سے طوفان ہے دنیا کا جس میں ڈوب چکا ہے انسان. اور یہ سب سے بڑی اللہ کو نفرت والی چیز ہے جس میں انسان ڈوبا ہے آج. نام کیا ہے؟ اسلام. دین اسلام ہے نا ہمارا. آپ کون ہے جی؟ مسلمان. آپ کون ہے جی؟ مسلمان. استغفر اللہ. ٹھپے لگ چکے ہیں نا پہ مسلمانوں کے, تو بس ٹھپے ہیں. ورنہ اس چیز پر جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے, اور بہت سی حدیثوں کا مفہوم یہی ختم ہوتا ہے کہ برباد ہی جب ہوگی میری قوم, اللہ کے نہیں فرماتے ہیں, برباد ہی اس وقت ہوگی جس وقت دنیا ان پہ غالب آ چکی ہوگی. ورنہ ان کی بربادی ان کے پاس تو بہت زبردست چیز ہے. ایمان سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے فرمان, نبی کے فرمان سے اونچی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں بتایا. لیکن سب چیز کو زائل کر دے چیز جو ہوگی وہ دنیا ہوگی. دنیا دنیا دنیا, پیری فقیری سب کوئی ساری سارا رنگ جو ہوگا وہ پیچھے دنیا ہے. دنیا کا مطلب صرف پیسے نہیں ہوتا, نہیں. دنیا کا مطلب دنیا تو کہتے ہیں جو لالچ چیز ہو انسان کے اندر, یاد رکھیں. شہرت بھی ہو سکتی ہے, دولت بھی ہو سکتی ہے, اور عزت بھی ہو سکتی ہے. غلط بس میری عزت ہو, میرا سب کچھ ہو, مجھے لوگ کریں, میری عزت ہو, فلاں میں بس بڑا ہوں. ہر چیز یہ سب دنیا ہے. خواہشات سے بھرا ہوا انسان اس وقت بیٹھا سجدے کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, حج پہ جاتا ہے, عمروں پہ جاتا ہے. یہ حال ہے. امام مہدی جو لائیں گے دین, وہ دین کون سا ہوگا؟ کیا اس میں نمازیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اس میں نماز ہوگی, حج ہوگا, زکات ہوگی, سب ہوگی. ایک حدیث یاد آ رہی ہے, سنا دوں گا آپ کو میں, بڑی کام کی حدیث. روایت بھی کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز دنیا ختم ہو رہی ہوگی, قیامت عمل پیش ہوں گی, اللہ کے دربار میں نماز حاصل ہوگی. یہ سب سے بڑا عمل ہے ہمارا, یاد ہے, ریپرزینٹ کرے گی کہ میں اس قوم کی, میں سب سے بڑی عبادت میں نماز ہوں, تعارف کرا رہی ہے اللہ. اللہ کہ ہاں مجھے پتہ ہے تو نماز ہے, اچھی چیز ہے, سائڈ پہ سننے والی حدیث ہے. جی میں مسلمان ہوں, کیوں جی میں نمازی ہوں جناب, جی پکا نمازی ہے جناب, پکا مسلمان ہے, اچھی چیز ہے, بس اس سے اللہ کچھ نہیں. یہ نا آج کل پڑھو پکا نمازی ہے, یہ تو وہ نماز 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 نماز, نمازی پہلے آئے گی نا دربار میں, اچھی چیز ہے.
روزہ آ جائے گا. روزے میں کتنی تیاری ہوتی ہے. بس روزے رکھنے کے بعد تو پوچھے نا, ہر آدمی جنتی ہے, پہنچا ہے آسمانوں تک. بس جبریل علیہ السلام دیدار کی طرف بیٹھا ہے کہ بس وہ آ جائیں, وہی کب آئے گی میرے پہ. اعتکاف میں تو بس ہر آدمی بیٹھا. اب سچی باتیں نکل رہی ہیں, برا نہ ماننا. پوچھو نا, جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ تو بعد میں جائے گا, تو کہیں بعد میں سنا ہار بھی ڈالتے ہیں لوگ, وہ جی آ گیا ماشاء اللہ, جی کیا ماشاء اللہ, جیسے آج کل آتے ہیں عمرے سے, سبحان اللہ جی زیارت ہی ہوگی, ماشاء اللہ کیا بات ہے جی, چوما چاٹی عمرے کے بعد یہ وہ بھی مست ہوا ہے, وہ جی عمرہ کرایا ہوں میں, کیا بات ہے. الحمدللہ, اللہ خود فرما رہے ہیں اچھی چیز ہے, یہ بری چیز نہیں ہے, بہت اچھی توفیق دی اللہ پاک نے. اچھا کہے گا روزہ میں, جی میں روزہ ہوں جناب, میں یہ وہ فلاں, ٹھیک ہے, اچھا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے روزہ کتنی بڑی چیز ہے. روزدار تو بہت اونچی چیز ہے. روزہ رکھنے والا آدمی بھائی قیام سیام کرتا ہے, یہ اونچا ہوتا ہے نا روزہ رکھنے والا. میں تو جی منڈے کا بھی رکھتا ہوں, سیٹرڈے کا بھی رکھتا ہوں, وہ بھی رکھتا ہوں, فلاں بھی رکھتا ہوں. بڑی اچھی بات, ٹھیک ہے, ٹھیکا ہے. میں جی صدقہ آ جائے گا عمل میں, صدقہ کہے گا میں صدقہ ہوں. صدقہ کتنی بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کہ اچھی چیز ہے, سائڈ پہ ہو جائے. وہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک کر کے جو اعمال ہم کرتے ہیں, یہ قرآن آ جائے گا, یہ تلاوت آ جائے گی, جمعہ آ جائے گا, فلاں جتنے رنگ ہمارے چل رہے ہیں اس وقت, جی امامہ ہے جی, داڑھی ہے جی, یہ سنت ہے جی, لباس, سب آئیں گے. اچھی چیز, اچھی چیز, وہی بس ٹھیک. اینڈ میں آ رہا ہے پھر, بولے سبحان اللہ. اینڈ بھی کیا آنا ہے, دین اسلام آ رہا ہے. آتی پہلے تعارف کرائے گا, سبحان اللہ, یہ حدیث کے لفظ ہے. تشریح ہونے لگی تو بہت لمبا کام ہو جائے گا, تشریح نہیں کرتا اس کا. آ رہا ہے اندر, بہت کچھ آ رہا ہے, مطلب نہیں ہے. آپ کی برکت سے بریک مارنی پڑے گی مجھے, ورنہ بہت ٹائم لگ جائے گا. حدیث بہت اچھی آ گئی ذہن میں. وہ اینڈ میں آ رہا ہے جی جناب. اب یہ امام مہدی سمجھ آ رہی ہے بات ساری, دیکھیں کتنی اچھی حدیث ہے یہ سامنے. ہاں آتے اسلام آئے کہتے, پہلے کہے گا آتے, یا اللہ تو سلام ہے, سبحان اللہ, تو تیرے نام سے نکلی چیز ساری اسلام جو ہے. تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں. اللہ سلامتی سلامتی, تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں. اب یہاں جواب بدلتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ فرمائے ٹھیک, اچھا ہے, وہی لفظ اچھا ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ آج روز قیامت کے بعد آج جو معاملہ ہوگا, سارا کا سارا جنت کا اور دوزخ کا تیرے پہ منحصر ہے. آج تو تیرا ہوا آج جنتی ہے, اور جو تجھ سے الگ تھا آج وہ جہنم ہے. بڑی تشریح ہے اس کی الحمدللہ. ابھی کھل سکتے ہیں, بہت سے بالکل ننگے ہو سکتے ہیں اسی وقت ہم, لیکن میں اس کو چھپاتا ہوں, آگے چلتے ہیں. اب پتہ یہ چل گیا کہ اچھی چیزیں, ہم نے نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سب چل رہے ہیں, لیکن دین جو چھپایا ہے ہم نے, اس کے بارے میں اسلام نے کہا, اللہ نے کہا کہ چیز اچھی ہے, لیکن فیصلہ تیرے پہ ہوگا. آج ان چیزوں پہ نہیں ہوگا جو تو پیش کیے نا پہلے, فیصلہ تیرے پہ ہوگا. آخر ہے تو کیا پھر جو تجھ پہ فیصلہ رکھا گیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ صرف اسلام یہی نہیں ہے. اسلام اس پہ منحصر نہیں ہے, یہ تقاضا ہے. سبحان اللہ. اور یہی سب سے بڑا فتنہ اس زمانے میں شیطان نے ڈالا ہے. یہی سب سے بڑا فتنہ ڈالا ہے, اور اسلام کو چھپا دیا. یہ ہیں چیزیں بالکل موجود ہیں, لیکن کیا ہے کہ ہر چیز پر منحصر کر دیا اس چیز کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, ان اعمال کو, اور اس اسلام کو چھپا دیا جو اللہ کو پسند ہے بہت زیادہ. وہ اسلام جو اصل اسلام ہے, اسی پہ یہ سارے اعمال بھی اسی پہ منحصر کرتے ہیں. نماز بھی نماز اللہ اس وقت قبول کرے گا, روزہ بھی اس وقت روزہ قبول کرے گا جب اس اسلام کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. تو بہت بڑی چیز اللہ تک کہتا ہے, تو بہت اچھی چیز ہے. نماز سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے, روزے سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے. اللہ کو پسندیدہ چیزیں ہیں, لیکن برباد کر دی ہے ہم نے اس کو. نفس و شیطان نے اس کو برباد کر دیا ہے. ہم نے اس کے لبادے کے اندر اسلام کو برباد کیا ہے. اس کے لبادے کے اندر ہم نے اصل اسلام کو خراب کیا ہے.
لوگ اس سے بہک گئے ہیں. ان کو برا چیز، ان چیزوں کو جو اللہ کی پسندیدہ اعمال ہیں ان کو برا سمجھتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ان کو برا سمجھنے لگے ہیں کیونکہ وہ جو اصل چیز ہے اسلام کی اس کو ہم نے ختم کیا ہے. ظلم کیا ہے ہم نے اسلام کے ساتھ. آپ تصور کریں چیز کو. نماز بدنام ہوگی. نمازی ہیں آپ، وہ یا بڑے دیکھے نمازی، دھکا پڑتا ہی نہیں پڑتا. بڑے دیکھیں جی داڑھی والے، وہ بس جی بس بڑا سنت والے بنتے ہیں. وہ بڑے دیکھیں جی ذکر کرنے والے. صوفی صاحب بہت دیکھے ہم نے. یہ کیا چیز ہے مجھے بتائیں؟ اتنی بڑی بڑی اعمال کو جو پیش، کتنے بڑے اعمال ہیں، اس سے آج وہ اتنا متنفر کیوں ہو گیا انسان؟ متنفر نہیں ہو بلکہ کیا مذاق اڑاتا ہے. خود لوگ داڑھی نہیں رکھتے. کیوں جی داڑھی رکھیں گے تو لوگ کہیں گے جی بس یہ کیا داڑھی رکھ رہے، بڑے دیکھیں داڑھی والے تو بڑے چور ہوتے ہیں. تو امام مہدی علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ کون سے اسلام لے کر آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے اس کا انٹروڈکشن کرایا ہے، ایسا نہیں چھپایا نہیں ہے وہ کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. حدیث چلتی ہے دیکھیں. ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، نہیں ہاں ابو ہے اس پہ روایت فرماتے ہیں. کیا انس رضی اللہ تعالیٰ مجھے اس کو یاد نہیں کیا. ابو ہے مشکات کی حدیث کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ، لا یومنو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ لڑیں آپ، لگائیں فتوے. کوئی مولوی ہے فتوے لگا دیتے ہیں، مولوی مفتی تو فتوے فوراً لگا دیتے ہیں. وہ اللہ والے تو فتویٰ فوراً لگاتے ہیں. اس پہ لگائیں نا فتویٰ، اس حدیث پر. اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ لا یمنو، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص. کون شخص؟ جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو حج نہ کرے، جو نہیں سنیں. وہ اصل امام مہدی والا آپ کو اسلام بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سے اسلام لے کر آئیں گے. لا یمنو آدم حتی، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، نہ عورت نہ مرد، جب تک وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے کہ جو چیز اس کو پسند ہے. چھوٹا سبحان اللہ ہے، اس پہ اونچا دین سمجھ آ گیا. اس پہ چھوٹا سبحان اللہ نکال رہے ہیں. نیت نہیں نا عمل کرنے کی، اچھلنا تھا. سبحان اللہ، اس پاس سے کام بن جائے گا صرف. جی ہاں، ساری نمازیں، روزے، حقات سب اس پر منحصر کرتے ہیں آپ کی. واللہ یہ اللہ قرآن بتا رہا ہے، ساری بات سب اس پہ منحصر کرتی ہیں باتیں. کتنی بڑی حدیث میں بتایا. قسم کھا کے اللہ نے کہ نہیں 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 نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنی چیز پسند کرتا ہے. آپ اپنے لیے گالی پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ پسند کرتا ہے کہ آپ کا جیب کاٹ لے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی جھوٹ بولے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے والد کو کوئی گالی دے؟ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا جائے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو مکان توڑ کے پیسے چرا کے لے جائے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ فراڈ کریں؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی جیب کو کاٹا جائے؟ جب یہ چیزیں آپ پسند نہیں کرتے کسی کے لیے، کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کو کوئی گالی دے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے؟ کیا پسند کرتے ہیں کوئی آپ کو نفرت کرے، دل میں کینہ رکھے، آپ کی غیبت کرے، آپ کے اوپر جادو کرے؟ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے؟ عموماً مسلمان نہیں ہوتا، بہت دوسروں کے لیے چیز پسند کرتا ہے. کینہ، حسد، ظلم، ظالم، یہ سب چیزیں جو عیب اندر ہمارے اندر ہے. باہر تو بہت بری بات، باہر تو اب باہر کی بات ہے. ہمارا گھر ہی بڑا، اپنے گھر میں یہ چیزیں چلتی ہیں، اپنی فیملی میں یہ اتنی چیزیں ہیں، اپنی ریلیشنز میں جو کلوز ریلیشن ہیں اس میں یہ باتیں ختم نہیں آتی. ابتدائی ہمارے گھر کے اندر اس سے ہوتی ہے. صبح ہماری انہی جھگڑوں سے ہوتی ہے، نہ باپ کو بیٹے کے ساتھ، نہ بیٹی کو ماں کے ساتھ. ماں اس کے لیے کھدی کھڑی ہوتی ہے، پاگل عورت کھڑی ہوتی ہے. نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، قرآن پڑھاڑی میں رکھی ہے، امامی باندھے ہیں، تو کریسٹر دیکھیں
حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں. اب باتیں آئی سمجھ آؤ میری؟ اب سمجھ آ گیا کہ دین کیا ہے ہمارا؟ پتہ چل گیا کتنا بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں ہم، کتنا بڑا دھوکہ ہے. روز قبر میں ڈبے میں بند کر کے پھینک رہے ہیں. کبھی کسی کو افسوس ہوا کہ یہ کون سا اسلام لے کر جا رہا ہے؟ کبھی اس کے گھر جھانک کے دیکھا کہ کتنے شکوے اس کے گھر سے ملیں گے، کتنے رشتے داروں کے شکوے ملیں گے، کتنے لوگوں کے مال وہ ساتھ لے کے جائے گا، مسجدوں کا لوٹے ہوا مال لے کر جائے گا. مجھے بتائیں. ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث یاد آ رہی ہے. یہ مسکات کی المسلم، یہ تھوڑی بھی میں بتا دوں گا آپ کو. المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے، یاد رکھیے، کہ جس سے کیا ہو، دوسرا مسلمان محفوظ ہو. کس چیز سے؟ من یدہ و لسانہ، کہ دو خطرناک ہتھیار انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جس کو شیطان اور نفس بہت استعمال کرتے ہیں، اور یہ دو چیزیں اتنے استعمال کرتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے ہمیں جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں، وہ صبح سے شام تک. ہر عبادات کے ساتھ جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس کے بتایا. اس لیے تو کہا اللہ تعالیٰ نے بس ٹھیک ہے مجھے مت دکھاؤ، اصل چیز دکھاؤ کہ تم نے ان کو پروٹیکٹ کیا، نماز کو پروٹیکٹ کیا، روزے کو پروٹیکٹ کیا، حج کو پروٹیکٹ کیا. یہ تو اچھی چیز ہے، تم نے اس کو کتنی عبادت کی ہے، تم تو برباد کر کے آئے. کس چیزوں سے؟ اس زبان سے، اس ہاتھ سے. جب تک مومن کی شان یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تو ایسا چیز ہے کہ وہ سلامت ہے. اسلام نے کہا نا میں تو سلام ہوں، اسلام ہوں، اور آپ تو سلام ہے، آپ ہی سے تو نکلا ہوں میں. تو وہ کیا جا سکتی ہے کسی مسلمان سے کہ وہ زیادتی کرے؟ مجھے بتایا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے، تانے دے، دل دکھائے. دل دکھانے کے دیکھیں کیسے رنگ ہے. آپ تھوڑی سی بات سے دل دکھ جاتا ہے. بات تو بہت بڑی چیز ہے، آپ اس کے سامنے چلے تو پتہ چل جائے گا یہ دل دکھانے والی چال ہے. مجھے پتہ چل جائے گی دل دکھانے طریقے سے مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھنے سے پتہ لگ جائے گا، بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے. اس کا بولنا ہی ایسا ہوتا ہے کہ دل پہ جا کے انسان کے لگتا ہے، سینے پر جاتا ہے. اس انسان سے نفسیاتی انسان کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر ہر طرح سے جس کو کہتے ہیں ٹارچر کرنا، کہ آپ نے تھپڑ نہیں مارا، کچھ نہیں مارا، لیکن ذہنی طور پہ آپ ٹارچر کر کے انسان کو پاگل کر دیتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. آپ پوچھو تو جناب بس قصہ ختم. اب یہ میں نے پہلے آپ سے وعدہ دیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آج سے امام مہدی کی پارٹی بننا ہے. سبحان اللہ. کوئی یہ دین اسلام، یہ دین لے کر آئیں گے امام مہدی تشریف لائیں گے تو، کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی بیوی خاوند کے ساتھ، بچے. یعنی ایک ایسا معاشرہ آ جائے گا کہ جس کی جو دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ مسلمان وہی ہوگا صرف. سبحان اللہ. مسلمان وہی ہوگا کہ جو چیزیں اپنے لیے اچھی پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے گا. مجھے کوئی گالی نہ دے، میں اس کو کبھی گالی دوں گا. اور دین کا سٹارٹ یہی تھا. اللہ کے رسول تو دین ہی یہ لے کر آئے تھے. بدلتے 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 آج دیکھیں بولٹر میں کیا دین آ گیا. وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. یہ دین بدلتے بدلتے کس رنگ میں آ گیا ہے، آپ خود سوچیں. یہی تو سب سے بڑی سنت تھی کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا معاملات، ہمارا اخلاق، ہمارے آداب زندگی ساری کی ساری جو فرمایا گیا لقد کان فی رسول اللہ، اللہ نے جو اعلان کیا وہ یہی تھا کہ سب کا سب ویسے ہی کرنا قیامت تک اگر مسلمان رہنا ہے جیسے میرے نبی تمہیں بتا کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی سن کے دیکھیں کیا بتا کے گئے، اپنی پریکٹیکل ایمان بتایا. گالیاں کھائیں، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے خون سے، قوم نے برباد کیا. یعنی کوئی دانت شہید ہوئے آپ کے دندان شریف اور کیا کیا آپ کے ساتھ زیادتی نہیں. سبحان اللہ. اور لیکن زندگی میں پوری
پوری زندگی میں آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. سبحان اللہ. بدلہ تو بہت بڑی چیز ہے. بدلہ تو بہت بڑی چیز ہے. بدلہ تو کیا، آپ نے ان کے لیے کچھ برا کہا بھی نہیں. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. برا بھی کیا کہنا، بلکہ ان کے لیے دعائیں کی ہیں. یہ چیز یہ آپ نے ہمیں کر کے دکھایا. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اللہ نے وسلم کا بڑا پیارا سا. آپ سنتے نفاق پہ بات اب یاد. ایک دفعہ 3 حضرات تھے، کوئی مہمان ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے مہمان رکھ لیا ان کو. تو اب یہ تھا کہ آپ کیونکہ تھوڑا مصروف ہوتے تھے تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی مہمان کی تقریر اب بتایا جا رہا ہے بھائی ایسا ہے کہ بھائی میں تو کبھی جلدی آتا ہوں کبھی دیر سے آتا ہوں، تو ایسا کریں جو بکری ہے میری یہاں پر، آپ لوگ اس میں سے دودھ وغیرہ نکال کے پی لیا کریں خود ہی، اور اپنا پینے کے بعد ایک حصہ میرا بھی رکھ دیا کریں تاکہ جب میں آؤں دیر سے تو میں بھی وہ دودھ پی لوں. تو 3 تھے وہ حضرت. انہوں نے جہاں ایسی ہوتا جیسی شام ہوتی تو وہ اپنے بکری سے دودھ نکال لیتے، جو بھی نکلتا تھوڑا قطرہ سا، وہ دودھ تھوڑی تھا کہ بالٹی بڑھتی تھی. آپ نہیں تو بکری تو بالکل سوکھی ساکی تھی، بیچارے اس میں دودھ نکلتا ہی نہیں تھا. تو اس میں جتنا بھی نکلتا تھا نکال کے 2 3 گھونٹے پی کے تو 1 2 گھونٹ آپ سرسوں کے بارے میں کے لیے بھی رکھتے تھے سائڈ پر. تو وہ فرماتا ہے صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نے اس طرح نکال کے رکھا تو شیطان نے مجھ پہ وسوسہ پیدا کر دیا. کہتے یار نبی پاک تو ماشاءاللہ سارے صحابیوں کو دیتے رہتے ہیں اور ان کو تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی کھانے کی، چلو آج میں یہ بھی حصہ پی جاتا ہوں، نبی پاک کا حصہ پی لیتا ہوں. کہتے میں اٹھا، اٹھنے کے بعد وہ 2 تو سو گئے تھے ساتھی، میں جا کے کچھ جو حصہ رکھا تھا نبی پاک کا میں نے وہ بھی پی لیا. کہتے پی تو لیا میں نے، اس کے بعد میرا بہت بڑا شر ہوا کہ میں نے یہ کیا میں نے. اللہ کو اب میرا حال اتنا خراب ہو گیا کہ اب پتہ نہیں سرکاری رسم تشریف لائیں گے، نہ جانے ان کی زبان مبارک سے کچھ نکل نہ جائے. بھوکے ہوں گے، آئیں گے دیکھیں گے تو کہیں گے یہ پی لیا کسی نے میرا. تو کوئی ایسی بات نکل نہ جائے ان کے منہ سے، میں تو برباد ہو گیا. اب میرے اتنا برا حال کہ میں اٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ اب کب آئیں میرے ساتھ کیا ہوگا. مجھے بہت چیز تھا کہ میں مری جاؤں تو اچھا. دیکھا تو آپ تشریف لائے. کہتا ہوں بالکل سانس بند کر کے لیٹ گیا کہ اب تیری شامت آئی تو گیا کام سے. نبی پاک سے نفل پڑھے، نماز پڑھی، اس کے بعد گئے اپنا حصہ لینے کے لیے. وہاں گئے تو خالی تھا برتن پیالہ. سبحان اللہ. اب وہ سمجھتے کہ اس لفظ ایسے نکلیں گے میں برباد ہو جاؤں گا، تو ادھر کیا دعا نکل رہی ہے. آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ جو مجھے پلائے اسے بھی پلا اور جو مجھے کھلائے تو اسے بھی کھلا. سبحان اللہ. یہ دعا تیری. اس نے بھی دعا سنی تھا میرے تو جناب زندگی آ گئی مجھ میں تو فوراً آستہ سے اپنے بستر سے نکلا اور میں جا کے چھری پکڑی اور میں کہا میں جا کے دیکھتا ہوں کوئی بکری یا کوئی چیز ایسی ہے اس کو حلال کروں اور اس کو حلال کرنے کے بعد گوشت بناؤں اور میں نبی ہوں خدمت پیش کروں. یہ تو ساری رات کھائیں گی کچھ نہیں. کہتے جیسے میں بھاگ گیا وہی بکری جس سے ہم دودھ دھوتے تھے اور نکلتا ہی دیکھا تو فل تھن ہوئے اس کے، فل نیچے لٹکے ہوئے تھن دودھ کے ساتھ. کہ پہلے میں دیکھتا کہ یہ وہی بکری ہے کہ دوسری بکری آ گئی ہے. تو میں سمجھ گیا تو سرکار کا معجزہ ہے الحمدللہ. تو اب میں گیا اندر، سب سے بڑا برتن تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا پیالہ تھا. کہتے ہیں میں اس کو اٹھا لیا اور میں نے اس کو بھرنا شروع کیا. پورا بھر دیا میں نے. بھرنے کے بعد میں قریب گیا اور میں سلام کیا آستہ سے، جاگرے کو سننے کے. آپ نے جواب دیا. کہتے ہیں کیوں ہے؟ کہتے ہیں سنو میں یہ دودھ لایا ہوں، یہ دودھ پی لیں. آپ مسکرائے. آپ نے کہا اچھا دودھ لے آئے تم؟ کہتا ہوں میں حیران ہوں گا جی، وہ تو بکری میں نے دیکھی اس میں تو دودھ تھا ہی نہیں، وہ ایک دم نکل آیا، اس میں اتنا سارا دودھ نکل آیا. تو آپ سے مسکرائے. کہتے اچھا ٹھیک ہے. آپ کہتے اس طرح کرو پہلے مجھے نہ دو، وہ جو ہمارے 2 ساتھی سوئی ہوئے نا پھر ان کے لیے رکھ دو حصہ. سبحان یہ ہے امت کو بتا کے گئے جو اپنے لیے چیز پسند کرو تو دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو.
تو کہنے لگا میں اتنا مست ہو گیا نا میں، الحمدللہ صحابی بتاتے ہیں کہ مجھ پہ ایک جذب ہو گیا بڑا زبردست. تو آپ سمجھ رہے ہیں تو اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے، کیا بات ہے، اتنا کیوں خوش ہو رہا ہے؟ تو پھر سارا قصہ میں نے پیش فرمایا اپنا، جی میں تو یہ ہوا ہے میرے ساتھ حالات میں ایسے کیا تھا. تو یہ ہے اسلام. اب یہ اسلام نظر آ رہا ہے بھائیوں کہیں؟ میں نے پہلے صحیح کیا تھا نا کہ یہ اسلام ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تبھی ہم تشریف لائیں گے کہ اسلام ختم ہو چکا ہوگا. یہ مسجد اسلام نہیں ہے، یہ سب چیزیں اسلام نہیں ہیں. اسلام تو یہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں، یہ مجھے دکھا دیں کسی جگہ ہے تو میں مانتا ہوں آپ کی بات. سووں سے ایک جگہ دکھا دیں آپ. یہاں دیکھیں سب صوفی بیٹھے ہیں، قدورتیں، چکر بازی. اب ہم آئے تزکیہ کرنے. اب باتیں میں صحیح کروں گا، آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں میرے. ہم آئے تزکیہ کرنے. تزکیہ کھوتا ہوگا کیسے تزکیہ ہو جائے گا؟ کیوں نیت ہی صحیح نہیں. کوئی کچھ بننے آیا ہے، کوئی کچھ بننے آیا ہے، کوئی صوفی بننے آیا ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ والا بننے آیا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے ہے. اللہ اکبر. تزکیہ تو ایک ایسی چیز ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تزکیہ تو مطلب ہے پاک کرنے کا نام. اور وہ تو ایسی چیز ہے کہ جس چیز سے پاک کرنے کے لیے ہم نے سہارا لیا ہے وہ تو ہے اللہ، جس سے پوری دنیا پاک ہو جاتی ہے، جس پہ ساری دنیا کھڑی ہے. قیامت نہیں آئے گی، جب آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ نام موجود ہے کسی کے سینے کے اندر. لیکن پاک سینے کے اندر، کسی پاک سینے میں جب تک یہ نام محفوظ ہے، اب تک میں کیسے قیامت لے آؤں؟ اس نے تو پوری قیامت کو روکا ہوا ہے. اس نام کو ہم جپتے ہیں، اتنا تزکیہ ہمارا ہوا ہے. یقیناً کمی ہمارے میں موجود ہے. ہمارے خانقاہوں میں حال ختم ہو چکا ہے، ہمارے جو تزکیے میں حال ختم ہو چکا ہے. آج ہم قدم اٹھائیں کہ ہم تزکیہ چاہتے ہیں، واقعی یہی تزکیہ کہ وہی چیز پسند کروں گا میں ہر ایک کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. میں مسلم، میں وہ سامان بننا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ نفسیاتی تکلیف دوں، نہ گھور کے دیکھوں، نہ اسے بدتمیزی پیش آؤں، نہ اس کو. اور مجھے خیال یہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. نیت کر کے بیٹھے آدمی، جس مراقب میں بیٹھے، تزکیہ کرنے بیٹھے، اللہ کے حضور جانے والے ہیں، ہم پہنچنے والے ہیں. دیکھ رہے ہیں اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، شاید کہیں اتنی دفعہ یہ بیان نہ فرمایا. ثم لا ترجعون، تم آنے والے ہو، تم آنے والے ہو میرے پاس، میں جانتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں. یبصرون تبصرون یعلمون، میں ہر چیز دیکھتا ہوں، ہر چیز جانتا ہوں. مطلب یہ کہ میں تمہارا حساب لے رہا ہوں. یعلمون یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تمہاری سانسوں کے اندر بھی چھپی ہوئی چیزیں، میں اس کو بھی جانتا ہوں. تم کیسے چھپا سکتے ہیں مجھ سے؟ مطلب کیا کہ صحیح کرو اپنے آپ کو، صحیح کرو اپنے آپ کو. مجھے پیش کرنی آپ کی باتیں ساری، اور میں جانتا ہوں بھی بصیر، یعلمون بصیر، میں دیکھتا بھی ہوں. میں تو وہ دیکھ رہے تم نہیں دیکھ سکتے. کتنی بڑی بات کہی اللہ تعالیٰ نے، پورے قرآن مضمون دیا اللہ تعالیٰ نے. ابھی بڑا اچھا مضمون آ رہا ہے تزکیہ کی طرف آتا ہوں میں، آپ سنیں. کیونکہ امام مہدی جو اسلام لے کر رہیں گے آج، اب آپ ان کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ابھی وقت ہے الحمدللہ. بعض نے بشارت دی ہے کہ 15 صدی میں وہ تو آنا ہے، انہوں نے 15 صدی کے اندر تو قریب ہے معاملہ. آج ہی سے میں آپ سے وعدہ لیا تھا، آج ہی سے ہم نے تیار کرنی ہے کہ ہم ان کی پارٹی میں چلے جائیں. ہم نے اس اسلام کو پریکٹس کرنا ہے، اس اسلام کو پریکٹس کرنا ہے کہ کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور بلکہ کیا اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، دشمن کو فائدہ پہنچے، ڈوبتوں کو نکالیں. دیکھیں کس طرح گھر جنت بن جاتا ہے انسان کی. زبان سے کوئی لفظ نہ ہو کسی کے بارے میں، اندر کینہ نہ ہو. کینہ ایسی چیز ہے کہ جب سب عبادت کرنے کے بعد آدمی رات کو سوتا ہے اور اگر اس کے دل کے اندر کینہ ہے تو وہ برباد سو رہا ہے، سب بربادی ہے اس کے اندر، کچھ بھی نہیں ہے. اکثر سونا شخص کو جب سوئے تو اس کا سینہ کینے سے پاک ہو. کسی کرتے ہیں یہ بس نمازیں پڑھی ہیں جی، ہم نے تہجد پڑھے جی، اتنا ذکر کر لی ہے، ہم نے فنا کر لی ہے. کوئی دنیا کا لالچ لے کے نہ جائے، بستر پر جائے، دنیا کی حوث تک نہ ہو.
دنیا میں بتا دیا ہر چیز دنیا ہے، شہرت یہ وہ سب خواہشات، کچھ نہ ہو، سب چیز ایک پہ منحصر کرے. وہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور جس کی تیاری ہم نے کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ رضائے حق. کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سارا وجود میرا جو قائم ہے، جو میں سانس لے رہا ہوں، جو صحت مجھے دی گئی ہے، جو مجھے آج نیا دن دیا گیا ہے، جو آج مجھے نعمتیں دی جائیں گی، کھاؤں گا پیوں گا، چکن کھاؤں گا، کباب کھاؤں گا، بریانی کھاؤں گا، یہ سب مجھے اللہ نعمتیں اس لیے دے رہا ہے کہ میں کیا کروں؟ اپنے رب کو راضی کروں. ہر دن میرا اور آپ کیسے گزرنا چاہیے؟ صبح سٹارٹ ہی آج میں نے اپنے رب کو ناراض بالکل نہیں کرنا، راضی کرنا ہے. ہر وہ فیل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو. نعمتیں دے گا، آپ کھاتے رہیں، مزے کریں، دنیا کی ہر چیز سے انجوائے کریں، گاڑی ہو، مکان ہو، کھانے ہو، پھل ہو، خوب کھائیں اور شکر کریں. لیکن دین ایسا نہ گزاریں کہ جس میں اللہ ناراض ہو رہا ہو، عمل ایسا نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. بلکہ وہ کیا ہے کہ جب ہم اس عمل کو کریں گے جس سے کرتے جائیں اللہ راضی ہو رہا ہے، تو نعمتوں کے اندر بھی نور آنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. قرآن میں بھی نور آئے گا، عملوں میں بھی نور آئے گا. پھر یہی عبادات جس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اچھی ہے، اچھی نہیں رہیں گی، بلکہ یہ وہ عبادات بن جائیں گی کہ کھلی آنکھوں سے اپنے رب کی زیارتیں شروع ہو جائیں گی. اصل اسلام کا پکڑ کیا دین ہے وہ مجھے بتائیں. کیا جمعے ہیں، وہ کیا نمازیں ہیں، کیا تہجد ہے، وہ کیا تبلیغیں ہیں، وہ کیا واعظ ہیں، وہ کیا درس ہیں، وہ کیا چیز ہے کہ جس میں آپ کینے لیے ہوئے بیٹھے ہیں لوگوں کے خلاف، حسدیں لیے بیٹھے ہوں، تکبر بنے بیٹھے ہیں. چالوں سے پتہ چل رہا ہے، منہ سے پتہ چل رہا ہے. آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اس کا سلام کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے. جس سے آپ نے دنیا کا کام، اس کے سلام کا، اس سے جھکنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس سے بات کرنے کا مختلف، اس سے جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے بات کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک ہی مجلس میں گھر میں 4 بیٹھے ہوں گے، آپ کے بچے 20 سب بیٹھے ہوں گے، ہر ایک کا مختلف انداز ہوگا کہ جس سے آپ راضی ہوں گے اس کے ہنس کے بھی بولیں گے، مسکراہٹ سے بھی بولیں گے. نہیں، یہ پورے معاشرے میں یہ وبا پھیل گئی ہے مسجدوں کے اندر. ایک مسجد میں میرے ساتھ اب یہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے ایک شخص، بھائی نفرت کر کے تو میرے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے. اور کیسے کہ اتفاق سے مجھے کوئی ہفتہ اس کے ساتھ ٹھہرنا پڑا نماز کے لیے. جلندھر مسجد میں نماز پڑھتا تھا میں، یہ کیا نام، مسجد رحمان کے اندر، وہیں تماشے ہوتے تھے نا. نفرت کی انتہا ہوتی ہے. اب میں آرام سے نماز پڑھ رہا ہوں، وہ جو نفرت مجھ سے کھڑا ہو گیا، وہ کون یہ مار مار کے اس نے میرے پیٹ میں برا حال کر دیا. بس اس طرح اللہ اس کی خیر کرے. میں کہتے ہیں مجھے یہ نماز اس وقت پھر دوسرے دن میں اس کے ساتھ کھڑنا پڑتا تھا. بتائیے کیا ہے مسلمان. بات سنو تو اتنی بڑی بڑی باتیں کہ پوچھو نہ کہ بھائی لگتا ہے ایسے کہ بس اس کو تو نبوت ملنے والی ہے. شخص کو کتنا دھوکہ ہے ہمارے ساتھ. پورا اسلام اور دین اخلاق پر انسان کیا رکھے، اور ہمارے کیا ہے، شیطان نے کیا چکر دیا ہوا ہے کہ جو دین ہم نے سیکھنا ہے اس دین کو سیکھنے کی جو جگہیں ہیں جو ہسپتال میں بندی کر دی ہے. یہ امام مہدی والا دین جو ہے نا، یہ سیکھنا ہے تو یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ خانقاہوں سے ملتا ہے، اس صحابت اللہ سے ملتا ہے. اس کا کوئی درس نہیں ملتا، یاد رکھیں، کوئی علوم نہیں ہے اس کا. اس کا تو صرف ایک ہی جگہ سے ملے گا، تزکیے کا لیسن جو ملے گا وہ خانقاہوں سے ملتا تھا. اٹھا کے دیکھیں ہمارے اکابرین کی ہسٹری، آپ جہاں پڑھتے تو ہیں اللہ والے بزرگ یہ اور سب، ساری زندگی ان کی دیکھیں آپ، خانقاہوں کے گرد گھومتی تھی. کوئی ایک شخص ایسا آپ کو نظر نہیں آیا کہ جو اللہ والے کے پاس پہنچا نہ ہو، آپ نے زندگی کو تبدیل نہ کیا ہو. وہ ختم ہو گیا، ذکر ختم ہو گیا، تزکیے کی جس ہاتھ سے حاصل کرنا تھا ہم نے، اس سے ہمیں نفرتیں ہو گئیں، اس میں لوگوں کو ختم کر دیا گیا، اس میں رکاوٹیں آ گئیں، بناوٹیں آ گئیں. چیز ایک ہی، اگر یہ ہم اصل اسلام لانا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے قسم کھا کے بتایا کہ ہم میں وہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم وہ چیز پسند کریں اپنی جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں، وہ اسلام لانا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے دل کو صفائی کرنا پڑتی ہے. تقویٰ ہونا، یہاں تقویٰ ہے، کانوں میں نہیں آئے گا، منہ میں نہیں آئے گا، جسم میں نہیں آئے گا، دل میں آتا ہے یہ تقویٰ. دل میں آتا ہے. دل بنتا کہاں سے؟ اللہ کے ذکر سے بنتا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
اور ذکر زیادہ ہوتا کہاں ہے؟ خانقاہوں میں ہوتا ہے. اور کہاں ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ آدمی اللہ والا ہے, نیک آدمی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا مثال بتائی کہ نیک آدمی کی نشانی تو یہ ہوگی کہ جب تم اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اللہ ہی اللہ ہو وہاں پر تو ذکر ہی ذکر ہو. دیکھتے کہ یار یہ ذاکر ہے, یہ تو ذکر کرنے والا ہے. کہ جب یہ حال ہو جائے کہ آپ کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی آپ کو یاد کیا آتا ہے؟ اللہ کا ذکر. فوراً اس کی قدم پکڑ لو کہ بھئی اللہ والا یہ جس کی پیشن گوئی اس وقت کی تھی نبی پاک نے, آج ہم اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کرامات ہے, کوئی کشف ہے, کوئی علم ہے, اس نے حدیثیں پڑھی ہیں, وہ قرآن کتنا جانتا ہے, اس کی تقریر کیسی ہے, اس میں فلاں رنگ کیسا ہے. ہزاروں تو پہلے اس میں چیزیں دیکھیں گے, وہ نشانی نہیں دیکھ رہے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ بیٹھتی وہاں قلب جاری ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ایک لطیفہ نہیں, سارے ساتوں کے ساروں لطیفے چلنے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے کیسا کمال کیا انسان کو سویرا, اتنا بڑا انسان کیسے بنایا ہے کہ اللہ سبحانہ تھا. دیکھو نا ایک خانہ کعبہ ہے, اس میں کیا ہے؟ مٹی کا پتھروں سے بنا گھر ہے, نتھنگ ایلس. یہ مسجد تو بنی ہے مٹیوں سے پتھروں سے, وہ بھی مٹی اور پتھروں سے بنا وہ گھر ہے. اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ذاتی ڈال دی اس کے اندر. جب اس میں تجلی ذاتی پڑی, پوری دنیا اس کی عاشق ہو گئی. پرندے آتے ہیں گھومتے ہیں, فرشتے آتے ہیں گھومتے ہیں, پوری دنیا عاشق ہو گئی. عاشق اس دیوار کی نہیں ہے, بلکہ عاشق کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی تجلیات کی ہے. میرے حضرت بیٹھتے تھے صبح سے لے کے رات تک, بلکہ رات کو بھی 1-8 گھنٹے کے لیے اٹھتے تھے. میں تو بیٹھتا تھا ان کے ساتھ صبح سے ساری رات ساتھ دن, اور خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے. کوئی عبادت ان کی نہیں تھی, بہت ضعیف تھے. دینی کی نفل پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوتیں, کچھ نہیں. واللہ مراقبہ اور کھانا. رکن یمانی کے سامنے بیٹھے, پوری زندگی میں نماز گزاری. رکن یمانی جانتے ہیں نا, آج بھی میرے سامنے وہ ہے الحمدللہ. بالکل یہ رکن یمانی ہے, اور یہ حضرت بیٹھے ہیں ان کے پیچھے بیٹھے. ساری زندگی وہاں سے گزری ہماری. تو میں نے تو سوچی حضرت اس پتھر کو دیکھ رہے ہیں یا کچھ اور نظر آتا ہے اس کو؟ سبحان اللہ. وہ لوگ وہ یوں نہیں دیکھ رہے, وہ تو تجلیات دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو بیٹھ سکتے ہیں ایسے؟ مجھے بتائیں آپ, تو بیٹھ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا, اتنی دیر کون بیٹھے؟ کھایا میں نے کھاتے نہیں دیکھا انہوں کو کبھی. کیوں کھائیں کیسے؟ سبحان اللہ, کھائیں کیسے بتائیں؟ اللہ کی تجلی. موسیٰ سامنے سے فرمایا, موسیٰ نے کہا کہ مجھے تجلی دکھائیں. کہتے تجلی کیوں دیکھے؟ درخت کو دیکھ. سبحان اللہ, درخت پہ تجلی ماری. کہتے دیکھ ذاتی تجلی, یعنی درخت پہ ماری. اگر ڈائریکٹ مار دو اس کا حال کیا ہو انسان کو؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ تو وہ خانہ کعبہ ہے کہ جہاں نبی پر سجدے کیے ہیں. سبحان اللہ, یہ تو ایسی تجلی اللہ تعالیٰ کی, یہ تجلی ہے. انسان کو دیکھیں, سبحان اللہ. انسان کے وجود کے اندر ایک کعبہ نہیں ہے, 7 کعبے رکھے اللہ پاک نے. لطیفہ قلب, روح, سر, خفی, اخفا. ان تمام جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص تجلیات ظاہر فرماتے ہیں. جناب یہ تصوف ہے. کسی جگہ پوچھیں مجدد حسین رحمۃ اللہ سے, آپ جاتے ہیں کسی حضرت شیخ کے پاس, لیکن وجہ کیا ہے؟ اس تجلیت کے رنگ کیوں نہیں چڑھتے؟ کیونکہ دنیا کے رنگ سے جب تک ہم نہیں اتاریں گے اپنے آپ پہ, انسان نہیں بنیں گے جب تک. رنگ کیسے چلو اس پہ؟ لطیفہ قلب, روح, سر, خفی, ان پہ دیکھیں. جس طرح اس پہ خانہ کعبہ پہ کالا رنگ ڈالا ہے نا, کالا لباس سے بند کیا ہوا ہے, یہ بھی دیکھ لیں آپ. اللہ سبحانہ کی تجلیات کے رنگ بھی عجیب ہیں. ظلمات ہم سمجھتے ہیں کاغذ, اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تجلی کا رنگ کالا رنگ ہے. اب یہ عجیب باتیں بتا رہا ہوں آپ کو میں, اس لیے خانہ کعبہ کو کالے رنگ میں چھپایا ہوا ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھیں آپ. مختلف رنگوں اور انوارات ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی, جس میں کالا رنگ عجیب ہے. وجود کے اندر اللہ انسان کے رکھے, وہ کیا انسان چیز. تبھی تو کہتے ہیں, اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ, حضرت مجید ثانی کی مکتوبات, آپ ذرا ان کی
جانے سے کیا تھے ان کی کمال کیا تھے ان کے اللہ والے کے؟ کیوں کہ ان کے اندر تو ایک کعبہ تھوڑی تھا، 7 کعبے بند ہوئے جس کی تجلیات کھل چکی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں آپ سب کو یہ بتاتا نہیں ہے کہ اس کا تعلق حضرت آدم سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، ہر نبی کے بعد اس کا تعلق ہے. آپ یہ دیکھیں، لیکن آپ لوگ لفٹ نہ کراتے، آتی نہیں، ذکر بھی نہیں تو ہوگا کیا؟ سبق دیے آپ کو کم سے کم 10,000 12,000 دفعہ تسبیحات کریں. نہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں اتنی بڑے تحفے کو مٹ جانا چاہیے اب تک تو فنا ہو جانا چاہیے. ہمیں اللہ اس میں ذات اور اللہ کا مراقبہ کرنے کے بعد الحمدللہ امام مہدی کی رخ میں اٹھنا ہے. ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں، مراقبات کریں، ذکر اللہ کریں. فون آ جائے گا امام مہدی کا، ابھی تو وہ نکلے بھی نہیں ہوگا کہ تو ابھی پتا ہی نہیں میں نے کسی کو، آیا تو میرے پاس شامل ہو جائے میری جماعت میں. بستر پیک کرنا اور پہنچ جانا اللہ تک. لیکن صرف وہی ہوگا جو اسلام کو جو لے کے آنے والے ہیں. کون سا اسلام ہے؟ یاد رکھیں، وہ اسلام جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمین. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے. ایسے مسلمان جب بن جائیں گے ہم الحمدللہ تو سمجھیں اسلام آ گیا ہمارے پاس. اور یہ نہیں ہے باتوں سے میں آپ کو بخاری کھول کے درس دینا شروع کر دوں، نمازی پڑھنا شروع کر دوں، فلاں شروع کر دوں، ان چیزوں سے نہیں آتا. نہیں، جائیں کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھیں. یہ سینے سے نکلتا ہے اور سینے کو پاک کرتا ہے. جی ہاں، یہ صحبتوں سے بنتا ہے. اس کا حصول کا طریقہ مختلف ہے، بہت مختلف ہے. اس کو علم کو سیکھنا ہے تو سچے دل کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑیں، سچے دل کے ساتھ. اور سچے دل سے کیا کرو کہ قربانی دینی پڑتی ہیں. جی ہاں، قربانی ہے. گھر کو پاک، اتنا پاک کرنا پڑے گا. سب سے پہلے قربانی، ایک گھر کے اندر حرام چیز نہیں ہوگی، ایک لقمہ حرام جھوٹ کا نہیں جائے گا. ایسے کرتے ہیں ذکر ہم. آنکھیں اتنی پاک ہوں گی کہ کوئی غیر چیز جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے وہ کبھی آنکھیں دیکھیں گی نہیں، کان سنیں گے نہیں، ہاتھ اٹھیں گے نہیں. حرام لقمے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. آج نہیں ہوتا نا، دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی بات کر لے، دقت کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر، دین کا کام کر رہے ہیں اور جھوٹے سائن کر رہے ہیں، تو جھوٹے چیک لے رہے ہیں. میں باتیں کرتا ہوں پھر سننی پڑتی ہیں. سب کام دین کا کر رہے ہیں، نام دین کا لے رہے ہیں. اندازہ لگائیں دنیا کا کہ دین کا کام لے رہے ہیں، ساتھ میں سائن کی جی یہاں سے پیسے آ جائیں گے، یہ بھی کلیم کر لیں گے، وہ بھی کلیم کر لیں گے. دین کا جو کام کر رہے ہیں جناب، ایسے ہوتے ہیں دین کے کام. 2 مثالیں آپ کو دین کی. سبحان اللہ. دیوبند چلا کہاں سے تھا مجھے بتائیں، بتائیں یہ کہاں سے بنی، کس نے بنیاد رکھی اور کس طرح بنیاد، کیا حال تھا اس کا. اور دنیا تھی. حرام ہے. جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے وہ کس طرح اندر جا کے آپ کے اللہ، آپ 1000 کروڑ دفعہ ذکر کر لیں اندر جا کے نور کیسے آئے گا آپ کا بتائش کے اندر. پاک صاف ہونا چاہیے جسم. کتنی بڑی بڑی حدیثیں ہیں کہ دعائیں اوپر نہیں جاتی اس سے، تو حرام رکما انسان کے. اس کو کہتے ہیں سچی نیت کے ساتھ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا. میں نے دیکھا ایک شخص اپنی زندگی میں دیکھا ہے، پاکستان سے چلتا ہوا ہے، کہتا ہے شہرت سنی آپ کی، مجھے اللہ کا ولی بنا دیں. میں نے کہا بیٹھ، پرانی خانقاہ تھی، رات کا وقت تھا. میں نے کہا تو مجھ سے سودا کر، اگر ولی بن کے نہ جائے تو پھر بات کرنا. کہتے ہیں میں سودا کرتا ہوں. میں کہا نام ہی بڑا اونچا ہے. کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں. میں کر. کہتے پکا وعدہ ہے. کرتا کیا ہے؟ بہت بڑا افسر تھا وہ. کس چیز کا؟ تو سب سے بڑا چور محکمہ ہے کسٹم. سبحان اللہ. اب بتایا تو سب سے بڑا چور محکمہ ہے. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کسی قسم کی حلال چیز ہوگی. کسٹم اس کا بہت بڑا آفیسر، ہائی کلاس. کہتے جی میں چوری کرتا ہوں. کہتا جی صحیح نہیں تھا. میں کتنا حرام ہے؟ کہتے اربوں کے حساب سے. کہاں رکھا ہے؟ کہ جی بینک میں. اس سے کیا کہتے؟ کہتے سود لیتا ہوں. اچھا. میں کہتا پھر سود بھی ہے، حرام بھی ہے، نوکری حرام بھی ہے، بھرنا الگ والی ہے. بتائیں یہ لینا یہ لینا؟ کہتے یہ لینا ہے.
بولو سبحان اللہ. پھر زندگی کی بات بتا رہا ہوں. سودے میں لاؤ ہاتھ ایسے یا تو ایک روٹی نہیں چھٹتی کہ یار یہ مکان میں یار میں نے یہ بتا دیا تو پھر میرا تو چیک بند ہو جائے گا, پر یہ میں نے کہہ دیا تو پھر میرا گزارا کیسے ہوگا, میرے بچے کیسے کھائیں گے, یا میں کہاں جاؤں گا. 3 سال اس فقیر نے فیکٹری کے اندر آگ کا کام کیا ہے, ہاتھ سے رات کی نائٹ روٹی کھائی, جبکہ بہت دروازے تھے بڑے بڑے پوسٹ اور نوکریوں کے, کیونکہ اپنے حضرت سے وعدہ کیا کہ حرام نہیں کھاؤں گا. کبھی سائن نہیں کیا زندگی میں, بھوکا مر گیا, سائن نہیں کیا, حرام نہیں کھایا. یہ حوصلہ دے رہا ہوں بھائی, برا ماننے کی بات نہیں ہے. کل اس کا اللہ یہی کہتا ہے, یہی میں تم سے پوچھوں گا, یا تعلمون میں اس لیے ہوں, اس کے حساب تم سے لوں گا میں. اتنی بھی تیرے گنجائش نہیں تھی کہ تم نے اللہ کے نام کو چھوڑ کے, اس کی برکتوں کو چھوڑ کے, اس کے نور کو چھوڑ کے تو اس کتے کی طرح کھانے کو پڑا. میں تجھے روٹی نہ دیتا, میں تجھے کھانے کو نوالے نہ دیتا, میں غیروں کو دے رہا ہوں تو تو میرے جب میرا بن جاتا میں تجھے نہ کھلاتا. ضرور تم نے تھوڑی دیر آزمائش بھی تم نہیں کر سکا, تھوڑی دیر بھی تو آزمائش نہ کر سکا. تم سے تو جانور اچھے, ایک تھوڑی سی دن کے لیے میں تو آزمائش میں ڈالا. اگر تو تھوڑی دیر میں آزمائش آتا تو میں تیرے لیے میں یہ تقلّہ ہوں جج اللہ ہو مخلوق قرآن کہتا ہے, میں تیرے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا. لیکن تو تھوڑی دیر پریکٹس نہیں کر سکا, اللہ کو منا نہ سکا, اور حرام کھاتا رہا. اور نام دین کے کام کی جیسے ہم کر رہے ہیں, دین کے کام کی جیسے ہم یہ فلاح کر رہے ہیں. دین کا کام تو کر رہے ہیں, کوئی نہیں, پھر لے لو پیسے کھاؤ حرام. دین کے کام یہیں زیادہ ہوتے ہیں, پاکستان میں نہیں ہوتے, کیوں وہاں تو ملتے نہیں نا چیک. وہاں کر کے دکھائے نا مجھے دین کا کام. تو بھائی اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں چھوڑ دوں. اربوں رکے لوگ آئے وہاں سے ملنے کے لیے, نوکری ریزائن, روڈوں پر, سبحان اللہ, فنش. آج بھی خانقاہ چلتی ہے اس کے الحمدللہ. وہی شخص ہے کہ جس وقت اس کا دل کا آپریشن ہو تو ڈاکٹر باہر آ گئے, کہتے یہ کیا یہ کون شخص ہے, کیا کہ اس کا دل تو کچھ بول رہا ہے. ایسے ہوتا ہے بھائی, اللہ کے پاس جانے کے لیے قربانی چاہیے. اس سے نیت, بھائی نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو فرض روزے رکھ رہے ہیں, اس کا تو حال بتا دیا میں نے آپ کو, اس کا تو حال بتا دیا کہ دیکھیں کیا حال ہوگا. اللہ کے نبی نے باقاعدہ مشکات کی حدیث سنائی میں نے, اچھی چیز ہے. اصل چیز اسلام ہے, اور اسلام کیا نام ہے, سبحان اللہ. ہر چیز پہ سلامتی ہو تو سلامت اتنی تیرے میں سلامتی ہے, ہر سخت سے سکون حاصل کرے, محبت حاصل کرے تو اس سے سکون لے, تب منتا ہے آدمی. یہ ڈرامے والا صوفی شوفی کوئی نہیں چلتا ہے, یہ تو روایتی چل پڑے ہیں آج کل. بھائی وہ جی نقش بندی تھے, فلاں بندی تھے, یہ بند, کوئی بات نہیں. سچی توبہ کر کے تیار ہو جاؤ. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو میرا بنتا ہے فکر اور فاقہ دوڑتا اس کی طرف آتا ہے. سبحان اللہ. ہاں پھر یہ 2-4 گننے والے معاملے ختم ہو جاتے ہیں. تیار رہو پھر, نہیں ہم مر جائیں گے, حرام نہیں کھائیں گے, فتنہ ختم. تو حرام نہیں کھاتے, سبحان اللہ. ایسا اسلام لائے تو تب جا کے اسلام بنتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو مجاہدہ ہم کر رہے ہیں اصل مجاہدہ بن جائے, ہم میں یہ دل کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے, سبحان اللہ, یہ قوت پیدا ہو جائے ہمارے اندر کہ دنیا غائب ہو جائے ہمارے دل سے, اللہ کی رضا مقصود جو ہمارے اوپر سے غالب ہو جائے. اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک آپ کسی اللہ والا کی صحبت میں اس طرح نہیں جائیں گے جس طرح میں نے بتایا. آپ جو وہ کہے یہ ختم کرو, ختم جی, یہ چھوڑ دو, چھوڑ دیا جی, اس میں غلطی ہے, غیر شرعی ختم کرو, چھوڑ دیا جی. سب کچھ اٹھتا نظر ہے ہوا کے اندر. پھر یہ نہیں یہ مروا دیا صاحب, وہ جو کہہ رہے ہم کیا کرنا پڑتا ہے جی, دشمن میرے بنا دیں لوگوں کو, یہ نہیں چلتا کام. پھر نہیں مجھ پہ نہ ڈالیں, پھر کہ یہ حکم ہے شریعت کا, اس لیے میں کر رہا ہوں کام. نہیں تمہارے شیخ سے تعلق نہیں ہے اس کا. گائیڈ دے رہا ہے کہ حرام ہے, میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں. مجھے آج تک میری آنکھیں بند تھیں, اس نے ایسی ضرب لگائی میرے قلب پہ, آنکھیں کھل گئی ہیں, مجھے حرام نظر آتا ہے, نظر آ رہا ہے آنکھوں سے. میں جو کھا رہا ہوں یہ سور خنزیر کھا رہا ہوں, یہ میرے اندر جا رہی چیزیں سور خنزیر جا رہے ہیں. پیسہ یہ کبھی برکت آ ہی نہیں سکتی. میں جھوٹ سے لے رہا ہوں, فراڈ سے لے رہا ہوں چیزیں.
دنیا کو فراڈ کرتا ہوں. جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی نمازیں برباد ہوتی ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں یہ ہے بہت آسان ہے یہ دین. یہ مشکل کیوں نہ کرا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تزکیہ نہیں کیا. اللہ کی قسم جو لطف حلال کھانے میں آتا ہے اس کا تصور ہی آپ نے سوچ سکتا. مزہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت مزیدار دین ہے یہ دین اسلام. جو لطف فاقوں میں آتا ہے, مشکلات میں آتا ہے, تکلیف میں آتا ہے, اللہ کے لیے سبحان اللہ اتنا لطف ہے اس میں جس کا تصور نہیں کر سکتا. ورنہ کبھی بلال آگوں پلیٹتے, میں صحیح بتا رہا ہوں, کبھی ریتوں پہ نہ لوٹتے. کیوں؟ سبحان اللہ اتنا لطف ان کو آتا تھا اللہ کے راستے کے اندر تکلیفیں برداشت کرنے کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو کوئی ایسی چیز نہیں جو مثالیں ہمارے پاس موجود نہ ہوں. میرے بھائیوں آج سمجھ آ گیا امام مہدی کا اب انتظار نہیں نہ کر رہے. جس کو دیکھو امام مہدی پتہ نہیں کب آئے ہیں. بے ایمان منافق کو بلاؤ پہلے, وہ کدھر ہے؟ بولٹن والے چور جو اپنے آپ کو مسلمان اور سارے میرے دین کو, جس نے اللہ کے دین کو انہوں نے بدنام کیا ہے. نمازی اس لیے نمازیوں سے بھاگتے تھے, داڑھی والوں سے نفرت کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کیونکہ ان کے اخلاق بگڑے ہوئے تھے. یہ فضول لوگ تھے, اس لیے لوگ ان سے بھاگتے تھے. یہ ہے وہاں کی دوسری چیز پہ. دوسری راستے تو آج اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آج فیصلہ تیری وجہ سے ہوگا. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے, تکلیفیں برداشت کی ہوں گی اخلاق کے ساتھ. دوزخ میں ان کو بھروں گا جنہوں نے اخلاق کو چھوڑا ہوگا. یہی ہے نا حدیث. میں تو آگے ڈیٹیل میں نہیں گیا. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کتنا تو کرم کرنے والا ہے, تو ہمیں نمازیں پڑھا دیتا ہے. کتنا کرم والا ہے تو ہمیں قرآن پڑھا دیتا ہے. کتنا کرم کرنے والا ہے تو ہمیں دین کی کام ہم سے کرا رہا ہے. ہمیں شکلیں ہماری تبدیل کر دی, ہمارے لباس تبدیل کر دیے, ہمیں سنت کی باتیں سکھا دیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کتنے منافق ہیں کہ پھر ہم اپنے آپ کو بدلتے کیوں نہیں. اللہ سے وعدہ کرتا ہوں, کثرت کے ذکر کروں گا, صحیح اپنے شیخ کے ساتھ تعلق رکھوں گا, صحیح تعلق, صحیح نیت والا. جیسے وہ گائیڈ کرے گا میں مانتا چلا جاؤں گا, لیکن بنا اس پہ نہیں کروں گا. جی وہ کہتا ہے نہیں, حکم اللہ کا ہے جو میں برداشت کر رہا ہوں. مجھے سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اخلاقوں کو ہم بلند کریں, صاف کریں, اچھے مسلمان بنیں. لوگوں سے نفرتیں نہ کریں, محبت کریں. دلوں کے اندر جب جائیں بیٹھ پہ قدوروں کو دیکھیں, نفرتوں کو دیکھیں. ان کی ظلم ہم کیا کرتے ہیں, ان کی طرف سے نفی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے مجھے فلاں بات کہی تھی, اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے میری بےزتی کی تھی. تو وہی سلوک کریں جو اللہ کے نبی فرماتے تھے. سبحان اللہ. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہ لیا. آپ کے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے سب کچھ اس نے تو کیا تھا, لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. کس کے درجے بلند ہوئے, آپ کے یا اس کے؟ آپ کے درجے بلند ہوئے. کیا دل سے معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ, اس کو ترقی دے, اس کو اور رونق دے, اور اس کے لیے سب کچھ کر. میں نے اس کو معاف کر دیا, بس تو مل جا. اس سودے پہ تو ملتا ہے تو سودا بہت سستا ہے. اگر تو اس واسطے راضی ہوتا ہے سستا ہے, میں تو اس کے گھر جا کے معافی مانگ سکتا ہوں. سبحان. دیکھیں اللہ راضی ہو رہا ہے اس سے. تو کیا اللہ کہتے ہیں کہ جا اس سے تو معافی مانگ, میں راضی ہو جاؤں گا, تو ہم معافی نہیں مانگیں گے؟ پتہ ہے معافی کو بڑی چیز ہے. پھر تو معاف کرنا, بستر پہ لیٹ کے اس کو دل سے نکالتا ہوں قدرت. اس نے میں اتنا مال کھایا تھا, اس نے مجھے گالی دی تھی, میں بڑا ہوں, چھوٹا تھا, نے بدتمیزی کی تھی. تو کہتا اللہ میں نے معاف کیا اس لیے کہ تو مجھے مل رہا ہے, تیری خاطر سے معاف کرتا ہوں. بلکہ دعا کرتا ہوں اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیک بنا دے, اس کو بھی اچھا کر دے, اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے. دیکھیں رات کیسی سکون والی نیند آئے گی انشاءاللہ, پرسکون نیند آئے گی. کبھی لوگوں کی زیادتی کو یاد کر کے نہ سوئیں, غصے میں نہ سوئیں. کبھی غصے میں سوئیں گے مائیگرین ہوگا, ہارٹ اٹیک ہوں گے, ڈپریشن ہوں گے. یہ سب اسی سے ہوتے ہیں. کروڑیں بدلیں گے. جب سب کو معاف کر کے سوئیں گے, اللہ کی رضا کے لیے سوئیں گے, تو آپ کو لوگ اٹھائیں گے. تو بھائی اٹھ, کیا بات ہے آج اٹھ ہی نہیں رہے, بہت بڑی گہری نیند پہ سو رہے تم. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید النبیین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين
وذريتي وأهل بيتي كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.